السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں 5 ریاستوں کے انتخابات میں جیت کا تاج کس کے سر پر سجے گا، اس کی کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتا، لیکن عوام کو خدشہ ہے کہ 7 مارچ کو ووٹنگ کا مرحلہ ختم ہوتے ہی تیل کی مہنگائی ان کی جیبیں جلانے لگے گی۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ لوگ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ 7 مارچ کے بعد تیل کی قیمت بڑھے گی۔ اس کے لیے آپ کو پوری کہانی سمجھنی ہوگی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت $96 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ جلد ہی یہ $100 تک پہنچنے کی امید ہے۔ اس طرح بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت 2014 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اس کے پیچھے روس اور یوکرین میں جنگ کے خوف کے علاوہ دنیا بھر میں کورونا میں کمی کی وجہ سے بڑھتی ہوئی مانگ بھی ہے۔ ساتھ ہی ہندوستان کے تناظر میں تیل کمپنیوں نے 4 نومبر 2021 سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا ہے، یعنی پچھلے 88 دنوں سے عوام کو تیل کی آگ سے بچا لیا گیا ہے۔ وہیں اس سال 1 جنوری سے 14 فروری کے درمیان خام تیل کی قیمت میں 18 سے 20% کا اضافہ ہوا ہے۔ 7 مارچ کے بعد اگر بین الاقوامی منڈی میں قیمتیں بڑھنے کا حوالہ دے کر قیمتیں بڑھائی جائیں تو حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تعلیمی اداروں میں مذہبی لباس کے استعمال پر پابندی سے متعلق حکومت کے حکم کو چیلنج کرنے والی لڑکیوں نے کرناٹک ہائی کورٹ سے درخواست کی ہے کہ انہیں اسکول یونیفارم کے رنگ کا حجاب پہننے کی اجازت دی جائے۔ ان لڑکیوں نے چیف جسٹس ریتو راج اوستھی، جسٹس جے ایم قاضی اور جسٹس کرشنا ڈکشت پر مشتمل مکمل بینچ میں یہ درخواست دی ہے۔ اڈوپی کے پری یونیورسٹی کالج کی لڑکیوں کی جانب سے پیش ہوئے وکیل دیوات کامت نے کہا کہ میں نہ صرف اس حکم نامے کو چیلنج کر رہا ہوں بلکہ یونیفارم کے رنگ کا حجاب پہننے کی اجازت دینے کے لیے مثبت فیصلہ طلب کر رہا ہوں۔ کامت نے یہ بھی ادعا کیا کہ مرکزی اسکولز یونیفارم کے رنگ کے حجاب پہننے کی اجازت دیتے ہیں اور یہاں بھی ایسا ہی کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حجاب ایک لازمی مذہبی طریقہ ہے اور اس کے استعمال پر پابندی عائد کرنے سے دستور ہند کے آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہے، جس میں تمام افراد کو مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے۔ کامت نے اپنے دلائل میں کہا کہ کالج ڈیولپمنٹ کمیٹی نے، جس میں ایک رکن اسمبلی شامل ہیں، ان کو حکومت نے یونیفارم کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے۔ مغربی بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے، جو بی جے پی کے خلاف ایک متحد محاذ بنانے کے لیے کوشاں ہیں، کہا کہ انہوں نے تمل ناڈو اور تلنگانہ کے وزراء اعلیٰ سے بات چیت کی ہے اور وہ مل کر ملک کے وفاقی ڈھانچے کو تباہ ہونے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ترنمول کانگریس سربراہ نے گزشتہ ہفتے سماجوادی پارٹی کے لیے مہم چلانے کے لیے اتر پردیش کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش کے چیف منسٹر ایک یوگی نہیں بلکہ بھوگی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے کیمپ نے قوم کے وسیع تر مفاد میں اتر پردیش میں انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک نیوز چینل سے بات چیت کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ پر تنقید کی اور ادعا کیا کہ ریاست میں خواتین کو زندہ جلایا گیا اور کسانوں کا قتل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان کو بچانا ہے تو پہلے اتر پردیش کو بچانا ہوگا۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ وہ 3 مارچ کو دوبارہ اتر پردیش کا دورہ کریں گی اور وارانسی میں ریلی سے خطاب کریں گی۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ میں نے کانگریس اور سی پی آئی ایم سے کہا ہے کہ وہ ہاتھ ملائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تمل ناڈو کے چیف منسٹر ایم کے اسٹالن اور تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ سے بات چیت کی ہے اور ہم ملک کے وفاقی ڈھانچے کے تحفظ کی کوشش کر رہے ہیں۔ کرناٹک ہائی کورٹ کے عبوری احکام کے مطابق کرناٹک میں پیر کے دن مسلم طالبات کی اکثریت نے حجاب کے بغیر جماعتوں میں شرکت کی، لیکن ضلع شیواموگا نے گورنمنٹ ہائی اسکول کی 13 طالبات نے حجاب کے بغیر SSLC یعنی 10ویں جماعت کا پری فائنل امتحان لکھنے سے انکار کر دیا۔ اس اسکول کے ٹیچرز نے طالبات کو روکا تھا اور حجاب نکالنے کو کہا تھا۔ طالبات نے اس سے انکار کر دیا اور کہا کہ انہیں باحجاب امتحان لکھنے دیا جائے۔ اساتذہ اور اسکول مینجمنٹ نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ حجاب کے بغیر ایک علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر امتحان لکھیں، تاہم طالبات نے یہ بات نہیں مانی اور امتحانات کا بائیکاٹ کر دیا۔ لڑکیوں کے والدین نے بھی، جو اسکول پہنچ گئے تھے، اپنی بچیوں کی تائید کی اور یہ کہتے ہوئے انہیں گھر واپس لے گئے کہ حجاب کے بغیر ہماری بچیاں کلاسز اٹینڈ نہیں کریں گی۔ امتحان کا بائیکاٹ کرنے والی ایک طالبہ عالیہ نے کہا کہ عدالت نے ابھی فیصلہ نہیں دیا ہے۔ فیصلہ جو بھی ہو، ہم حجاب ترک کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کے لیے ہمیں امتحان نہ لکھنا پڑے تو نہیں لکھیں گے۔ میرے لیے امتحان کی اہمیت نہیں، مذہب اہم ہے۔ حجاب کو لازم نہ قرار دیا گیا تو ہم اسکول نہیں آئیں گے۔ میرے والدین نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ حجاب نکالنے کی ہدایت دی جائے تو میں گھر واپس آ جاؤں۔ 100 سے زائد دیگر لڑکیاں حجاب کے بغیر جماعتوں میں آئیں۔ اسی دوران کانگریس ارکان اسمبلی نے سیاہ بیجز لگا کر اسمبلی کے مشترکہ سیشن میں شرکت کی۔ مہاراشٹر میں ادھو ٹھاکرے کی زیر قیادت حکومت کے بعض قائدین کے خلاف اپوزیشن بی جے پی کی جانب سے کرپشن کے الزامات عائد کیے جانے کے چند دن بعد شیو سینا رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے کہا کہ ان کی پارٹی کو مرکزی ایجنسیوں کی دھمکی نہیں دینی چاہیے۔ انہوں نے ادعا کیا کہ آنے والے چند دنوں میں بی جے پی کے 3 قائدین
सलाखों के पीछे होंगे। संजय रावत ने सहाफियों को बताया कि वो मंगल को मुंबई में शिवसेना के हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी के इन कायदीन के नाम बताएंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि साबिक रियासती वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख जल्द जेल से रिहा होंगे, जिन्हें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गुज़िश्ता साल नवंबर में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया है। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे ज़ेर क़यादत महाविकास अघाड़ी के बाज़ कायदीन के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ाम लगाए थे। रावत ने कहा कि शिवसेना और ठाकरे खानदान के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ाम और मरकजी एजेंसियों की दादागिरी का जवाब दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने बुजुर्ग और माजूर ख्वातीन को व्हीलचेयर पर लाने और कोविड मरीजों के लिए इंतजाम करने से लेकर इस बात को यकीनी बनाया कि गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बाद इलाकों में अवाम असेंबली इंतखाबात में वोट देने से महरूम न रहें। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के मुताबिक शाम 5 बजे तक गोवा में 78.94% और उत्तर प्रदेश में 61% रायदही रिकॉर्ड की गई, जबकि उत्तराखंड में शाम 6 बजे तक 62% रायदही दर्ज की गई। अहदेदारों ने बताया कि तीनों रियासतों में वोटिंग पुरअमन रही। गोवा और उत्तराखंड में असेंबली इंतखाबात वाहिद मरहले में मुकम्मिल हो गए, जबकि उत्तर प्रदेश में आज दूसरा मरहला था, जहां 7 मराहिल में इंतखाबात होने हैं। नताइज का ऐलान 10 मार्च को किया जाएगा। कमीशन के मुताबिक उत्तराखंड में एनसीसी के रजाकारों की मदद से माजूर अफराद और सीनियर शहरियों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने खुसूसी दिव्यांग डोलियों का इंतजाम किया गया। तीनों रियासतों में ज़ायदस 2,19,000 PWD वोटर्स और 80 साल से ज़ायद उम्र के 4,67,000 अफराद ने 165 असेंबली हलकों में वोट देने के लिए नाम दर्ज कराया। UNI के मुताबिक उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में पीर को 9 अजला की 55 सीटों पर शाम 6 बजे तक पोलिंग का वक्त मुकम्मिल होने तक औसतन 62.71% राय दहिंदगान ने वोट डाला। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि हिजाब और पर्दे के ताल्लुक से गलत फहमियों को दूर करने के लिए मुस्लिम ख्वातीन को आगे आना चाहिए और इन अफराद का जवाब देना चाहिए जो हिजाब के खिलाफ एहतजाज के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना उमरैन महफूज रहमानी ने सोशल मीडिया के एक सेशन के दौरान कहा कि मेरी प्यारी बहनों, इस वक्त का इस्तेमाल लोगों को हिजाब के ताल्लुक से मालूमात देने, तासुबात को दूर करने के लिए करें और ये बताएं कि आप पर हिजाब की वजह से ज़्यादती नहीं हो रही है बल्कि एहतराम हो रहा है। आपकी कामयाबी तमाम मुसलमानों की कामयाबी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम ख्वातीन को आज़ादी हासिल है, इनका एहतराम किया जाता है और इनके कदमों के नीचे जन्नत है। उन्होंने कहा कि हिजाब एक बाइज़्ज़त मुस्लिम खातून की शिनाख्त है, इससे समाज के शैतानी पहलुओं से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता सदियों में जिस मुआशरे ने भी फहाशियों को अपनाया वो तबाह हो गया और अल्लाह के गैज़ व गज़ब का शिकार बना। मौलाना ने मज़ीद कहा कि इस्लाम ख्वातीन को घर से बाहर निकलने से नहीं रोकता। उन्होंने मुस्लिम ख्वातीन पर अपनी ज़िंदगियों में हिजाब इख्तियार करने पर जोर देते हुए कहा कि आप ऐसे अंदाज में बाहर निकलें जिससे आपकी इज़्ज़त व वक़ार में कोई रुकावट नहीं होगी। यही इस्लाम चाहता है। जो ख्वातीन पहले से हिजाब करती हैं इन्हें दूसरों को बताना चाहिए, इससे प्रोपेगेंडा ख़त्म होगा और हिजाब के ख़िलाफ़ नफ़रत का मुकाबला किया जा सकेगा। हिजाब पहनने की रिवायत की हौसला अफजाई और वैलेंटाइन डे मनाने की रिवायत की हौसला शकनी को यकीनी बनाने के लिए श्रीनगर के हज़रत बल इलाके में वाक़ कश्मीर यूनिवर्सिटी के बाहर ख्वातीन के एक ग्रुप ने बाहिजाब ख्वातीन में फूल और चॉकलेट तकसीम किए। मुकामी ख्वातीन जो खुद भी बाहिजाब थी, इनका एक ग्रुप कश्मीर यूनिवर्सिटी के एक गेट के बाहर जमा हो गए और वो वहाँ से गुजरने वाली बाहिजाब ख्वातीन में फूल और चॉकलेट तकसीम कर रही थी। इस मौके पर एक खातून ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि हम आज यहाँ बाहिजाब ख्वातीन में फूल तकसीम करके 2 पैगाम देना चाहते हैं। उन्होंने कहा, पहला पैगाम यह है कि हिजाब सिर्फ इस्लाम में ज़रूरी नहीं है बल्कि बाकी मजहबों में भी हिजाब पहनने की ताकीद की गई है। इनका कहना था, हिजाब हमारा हक भी है और हमारी पहचान भी है और हिजाब पहनकर हम न सिर्फ अपने ऊपर बल्कि अपने मुआशरे पर भी एहसान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनकर हम अपने आप को भी गुनाहों से बचाते हैं और दूसरों को भी। इनका कहना था कि दूसरा पैगाम वैलेंटाइन डे की मुनासिबत से जो रोमियो का एक त्यौहार था और हमारे समाज में दाखिल हुआ है। उन्होंने कहा कि इस त्यौहार में फहाशी दाखिल हुई है जिसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका के अवाम को समझना चाहिए कि तालिबान को नापसंद करना और बात है, लेकिन वहाँ के 4 करोड़ लोग बदतरीन हालात का शिकार हैं। इन्हें संगीन इंसानी बहरान का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अमेरिकी टीवी CNN के एंकर फरीद ज़करिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अभी अफ़गानिस्तान में तालिबान का कोई मुतबादिल नहीं है। वाहिद मुतबादिल यही है कि इनके साथ मिलकर काम किया जाए। अगर इन पर पाबंदियाँ लगाई जाएंगे, इनका बैंकिंग सिस्टम मुंजमद किया जाएगा तो यह मज़ीद ख़राबी का बाज़ बनेगा। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि एक मुस्तहकिम अफ़गानिस्तान मुस्तहकिम पाकिस्तान का बाज़ बनेगा। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़वनस KTR ने कहा कि अपोजिशन जमातों के पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तेलंगाना की फलाही स्कीमात मुल्क के लिए मिसाली होने का दावा करते हुए KTR ने कहा कि इस तरह की स्कीमात किसी और रियासत में होने का सबूत पेश करने का अपोजिशन जमातों को चैलेंज किया।
ضلع راجنا سرسلہ کے دورے پر موجود KTR نے مستاباد میں ڈبل بیڈ روم مکانات کا افتتاح کیا۔ اس کے بعد منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ جو بھی وعدہ کرتے ہیں اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ تلنگانہ کی ترقی اور مختلف فلاحی اسکیمات ملک کے لیے مثالی ثابت ہو رہی ہے۔ ریاست میں 18,000 کروڑ روپے کے مصارف سے ڈبل بیڈ روم مکانات تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں صفائی کو یقینی بنانے مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد نے تجارتی مراکز اور ٹھیلہ بنڈی رانوں پر سختی کا فیصلہ کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ خانگی تجارتی اداروں کو باہر کچرے دانوں کی لازمی تنصیب کو یقینی بنانے کے اقدامات کو تیز کیا جائے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ GHMC نے شہر میں صفائی اور تجارتی علاقوں میں کچرا پھینکنے کے خلاف دوبارہ چالانہ شروع کرنے سے قبل تمام تجارتی اداروں کو نوٹس کی اجرائی کا فیصلہ کیا ہے اور انہیں پابند بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ تجارتی مراکز کے باہر 2 علیحدہ کچرے دان رکھنا شروع کریں تاکہ کچرا سڑک پر نہ پھینکا جائے۔ عہدیداروں کے مطابق شہر میں آئندہ ماہ سے خصوصی مہم چلا کر سڑک پر کچرا پھینکنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کانگریس نے تلنگانہ کے 709 پولیس اسٹیشنوں میں چیف منسٹر آسام ہیمنت بسوا شرما کے خلاف شکایت درج کرائی ہے۔ کانگریس قائد راہل گاندھی کے خلاف چیف منسٹر آسام کے غیر مہذب ریمارکس کے خلاف بطور احتجاج ریاست بھر میں شکایت درج کرائی گئی اور پولیس سے FIR کی خواہش کی گئی۔ اس مسئلے پر احتجاج کے لیے پارٹی نے رکنیت سازی کی تکمیل کے جشن کو ملتوی کر دیا۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن پہنچ کر چیف منسٹر آسام کے خلاف شکایت درج کرائی اور کرمنل کیس درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ 18 فروری کو میڈارام جاترا میں شرکت کریں گے۔ ریاستی وزراء دیاکر راؤ اور سیتاوتی راٹھور نے یہ انکشاف کیا اور بتایا کہ جاترا میں چیف منسٹر کی آمد کے سلسلے میں تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام طبقات کی جانب سے جاترا کے کامیاب انعقاد میں تعاون کیا جا رہا ہے۔ سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر مختلف پارٹیوں کے قائدین اور کارکن جاترا میں شریک ہیں۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اقلیتی بہبود کے لیے بجٹ کی اجرائی اور اسکیمات کے ٹھپ ہو جانے پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ کمیٹی نے اقلیتی اقامتی اسکول سوسائٹی میں بجٹ کے خرچ کے بارے میں شفافیت پیدا کرنے CAG کے ذریعے آڈٹ کی سفارش کی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس صدر نشین اکبر الدین اویسی کی صدارت میں آج اسمبلی کمیٹی ہال میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں اقلیتی بجٹ اسکیمات، اسکالرشپ، فیس ری ایمبرسمنٹ اور اوورسیز اسکالرشپ اسکیمات کے علاوہ مکہ مسجد اور انیس الغربہ کمپلیکس کے تعمیری کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ کمیٹی نے حکومت کی جانب سے اقلیتی بہبود کے لیے مناسب فنڈز کی عدم اجرائی پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ بجٹ کی کمی کے باعث فلاحی اسکیمات ٹھپ ہو چکے ہیں۔ کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے سینٹرل زون کی جانب سے RTC کلا بھون میں منعقدہ انسداد منشیات بیداری مہم میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ کمشنر پولیس نے اپنے خطاب میں اعادہ کیا کہ پولیس منشیات کی روک تھام اور اس کے خلاف بے تکان جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پنجاب ریاست کے نوجوانوں کی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے طلباء سے اپیل کی کہ وہ اس دباؤ سے خود کو محفوظ رکھے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد پولیس منشیات سے متعلق بیداری سخت قوانین پر عمل کر رہی ہے۔ پولیس ملازمین اپنے علاقوں میں سرگرمی کے ساتھ مہم چلا رہے ہیں۔ عوام پولیس کی اس مہم کی تائید کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کسی بھی قیمت پر اس لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی پابند عہد ہے۔ بعد ازاں کمشنر پولیس نے سینٹرل زون DCP کے ساتھ مل کر پوسٹر کو جاری کیا اور منشیات کے خلاف لڑائی میں سرگرم رول کے لیے طلباء کو عہد دلایا۔ تو یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔